بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس کے ترک کرنے کے نقصانات اور عذابات۔ قال بعضهم ورد في الحديث أن من حافظ على الصلاة أكرمه الله تعالى بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب۔ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالی شانو نماز کے اہتمام کرنے والوں کو 5 طرح سے نوازتے ہیں، اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت والے دن اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور نمبر 4، پل صراط بجلی کی طرح گزار دیے جائیں گے۔ اور نمبر 5، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے اپوزٹ برعکس نماز ترک کرنے والے کے لیے کیا عذاب ہے؟ وَمَن تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ ب15 عُقُوبَةً 5 فِي الدُّنْيَا و3 عِنْدَ الْمَوْتِ و3 فِي الْقَبْرِ و3 عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت تک کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ اب جو 5 طرح دنیا میں عذاب ہوگا اس کے نقصانات کیا ہیں، ذرا سماعت فرما دیجئے۔ فَأَمَّا اللَّوَاتِ فِي الدُّنْيَا فَالْأُولَى تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ عُمْرِهِ۔ اول یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ وَالثَّانِيَةُ تُمْحَى سِیمَاءُ الصَّالِحِینَ مِنْ وَجْهِهِ۔ دوسرے یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وَالثَّالِثَةُ كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لا يأجره اللہ علیہ۔ تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ والرابعة لا يرفع له دعاء إلى السماء۔ چوتھا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ والخامسة ليس له حق في دعاء الصالحين۔ 5واں یہ کہ نیک بندوں کے دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا۔ اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں۔ فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، اول ذلت سے مرتا ہے۔ وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جُوعًا، اور دوسرا بھوک کی حالت میں مرتا ہے۔ وَالثَّالِثَةُ يَمُوتُ عَطْشَانًا وَلَوْ سُقِيَ بِحَارُ الدُّنْيَا مَا رُوِيَ مِنْ عَطْشِهِ۔ اور تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگرچہ سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، قبر کے 3 عذاب کیا ہیں؟ فَالْأُولَى يَضِيقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ۔
قبر کے عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اللہم حفظنا منہم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ والثانیۃ یوقد علیہ القبر نارا فیتقلب علی الجمر لیلا ونہارا، دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ والثالثۃ یسلط علیہ فی قبرہ ثعبان اسمہ الشجاع الاقرع عیناہ من نار وأظفاره من حديد طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول أنا الشجاع الأقرع وصوته مثل الرعد القاصف يقول أمرني ربي أن أضربك على تضيع الصلاة الصبح۔ تیسرا یہ کہ قبر میں ایک ایسے سام پر ایسی شکل میں مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھ آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچ جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے امرنی ربی ان اضربک على تضيع الصلاة الصبح، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارتا رہوں گا۔ ان تضيع صلاة الصبح الى بعد طلوع الشمس واضربك على تضيع صلاة الظهر الى العصر، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارا جاؤں گا۔ وَأَضْرِبَكَ عَلَى تَضِيعِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک۔ وَأَضْرِبَكَ عَلَى تَضِيعِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک۔ وَأَضْرِبَكَ عَلَى تَضِيعِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ۔ فَكُلَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً يَغُوصُ فِي الْأَرْضِ 70 ذِرَاعًا فلا يزال في القبر معذبا الى يوم القیامہ، اور ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہا زمین میں دس دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ وہ عذاب تھی جو قبر کے اندر ہے۔ اب وہ عذاب جو قبر سے نکلتے وقت، وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ خُرُوجِ مِنَ الْقَبْرِ، اور اب وہ عذاب ہے جو قبر سے نکلتے وقت اس بے نمازی کو پیش آئیں گے، وہ کیا ہے؟ خروجہ من القبر فی موقف القیامت فشدت الحساب وسخط الرب ودخول النار، وفی روایت فإنه يأتي يوم القیامة وعلى وجهه 3 أسطر مكتوبات السطر الأول يا مضيع الحق الله، السطر الثاني يا مخصوصا بغضب الله، الثالث كما ضيعت في الدنيا حق الله فآيس اليوم أنت من رحمة الله۔ اب وہ عذاب جو قبر سے نکلتے وقت وہ کیا ہوگا؟ تو وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہے کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانو کا اس پر غصہ ہوگا، اور تیسرا کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ کیا ہے؟ اس کے پیشانی پہ، اس کے چہرے پہ 3 لائن لکھے جائیں گے، 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ پہلا سطر کیا لکھا ہوا ہوگا کہ اے
اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسرا کیا لکھا ہوگا کہ اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص کیے ہوئے شخص، اور تیسرا کیا لکھا ہوگا اس کے پیشانی، اس کے چہرے پہ، جیسا کہ تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، جا آج تو اللہ کی رحمت سے کیا ہے، مایوس ہو جا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔